السلام علیکم دوستو، مشرق و سطح میں بڑی جنگ چھڑ چکی ہے۔ ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں اور ادھر پاکستان میں عمران خان پر جھوٹے مقدمات، خاموشی اور پارٹی کے خلاف سازشیں جاری ہے۔ ایک طرف بمباری اور دوسری طرف سیاسی قید۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ تیسرے دن میں داخل ہو گئی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر آج کے دن 150 سے زائد جو بیلسٹک میزائل اور ڈرون ہے وہ داغے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل نے ایران پہ بمباری کی ہے۔ ایران کی طرف سے اسرائیل پہ کیے گئے حملوں میں ان کے دارالخلافہ جو تل ابیب ہے اور حپا ہے اور کئی شہر ہے وہ جو ہے نشانہ بنے ہیں۔ اس طرح اسرائیل کی طرف سے جو حملے کیے گئے ہیں وہ ایران کے جو نیوکلیئر فوجی اور تیل کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل جو ہے انہوں نے اپنی میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ ان 3 دنوں میں ایران کے تقریباً 400 سے زیادہ جو شہری ہے، جو اس میں فوجی اہلکار ہے اور اس کے ساتھ جو سائنسدان ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اور اسرائیل کے بھی جو شہری ہے وہ ان کی تعداد تو کم بتائی جا رہی ہے، لیکن کل رات سے جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ رہی ہے جس طرح سے تل ابیب اور حپا اور دیگر شہروں میں جس طرح تباہی ہوئی ہے، اس سے ہلاکتوں کا بہت زیادہ خدشہ ہے، لیکن اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ چھپا رہا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایران سے زیادہ ہلاکتیں جو ہے وہ اسرائیل میں ہوئی ہے۔ بات جو پوری دنیا بلکہ ہم خود یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں اس طرح کی تباہی مجھے تو آج سے پہلے میں نے نہ دیکھا تھا نہ میں نے سنا تھا، اور اسرائیل کو بہت غرور تھا جس طرح سے ان کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جس طرح انہوں نے فلسطین میں جس طرح ظلم کیے اور جس طرح سوشل میڈیا پہ اسرائیل کی چیخ و فکار، آج جس طرح اسرائیل رو رہا ہے یہ اپنے غرور کی وجہ سے۔ اس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ اس وقت اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے جب تک امریکہ پہ حملہ نہیں ہوتا۔ خان صاحب کے آج 3 جو کیسز ہے ان میں ایک میں ریلیف اور 2 میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لیڈرشپ کی طرف سے خاموشی اور مسلسل سازشیں یہ پارٹی کو کمزوری کی طرف لے جا رہا ہے۔ جس طرح کچھ دن پہلے KPK کے جو چیف منسٹر ہے اس کا بیان، اس پہ لوگوں نے بہت تنقید کی کہ ہم اسلام آباد اس بار جائیں گے تو ہم اسلحے کے ساتھ جائیں گے، یعنی ہم اپنے دفاع کے لیے اسلحہ ساتھ لے جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اس بیان پہ بہت لوگوں نے جو ہے رد عمل دیا کہ یہ آپ نے غلط بات کی، کیونکہ خان صاحب نے ابھی 2-3 دن پہلے جیل سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اسلام آباد نہیں آنا، اور کیونکہ اسلام آباد میں یہ قوم 47 کی جو حکومت ہے وہ آرڈر دیتے اور گولیاں مارتے، اس لیے اسلام آباد کسی نے نہیں آنا۔ جو بھی ایک حکمت عملی ہوگی، جو احتجاج کی کال ہوگی، وہ ظاہر سی بات ہے خان صاحب پیٹرن ان چیف ہوں گے، انہی کی طرف سے آئے گی۔ اور خان صاحب نے واضح طور پہ بیان دیا ہے کہ جو عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ صاحب ہے وہ آ کے بتائیں گے کہ احتجاج کس طرح ہوگا، مسلسل ہوگا یا کہاں پہ ہوگا، لیکن یہ پرامن احتجاج ہوگا۔ پارٹی میں سازشیں اور عام ورکر کو دبانے کی کوشش اور تنظیموں کا ساتھ نہ دینا، گروپنگ پہ گروپنگ، یعنی یہ پارٹی کو کمزور کر رہا ہے۔ خان صاحب جیل کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ایک غلط پالیسی کی وجہ سے، غلط سازشوں کی وجہ سے جس طرح پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں، یہ قابل افسوس ہے۔ خان صاحب جیل میں ہے، خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک مضبوط حکمت عملی بنانی ہے۔ جو بے گناہ جیل میں ہے تو ایک مضبوط حکمت عملی کے ساتھ گروفنگ کو سائڈ پہ رکھ کے اس وقت عہدوں پہ عہدیداران کو سائڈ پہ رکھ کے، کیونکہ جو انہوں نے جو اعتماد تھا وہ کھو چکے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب صاحب جو ہدایات آئیں گی خان صاحب کی طرف سے، ان کا اعلان کرنے کے بعد ہم نے پارٹی کو آگے لے کے جانا ہے۔ دیکھیں خان صاحب کا ایک 29 سالہ سٹرگل ہے، آج بھی اگر دنیا محسوس کر رہی ہے، ساری دنیا کی، یہ ایک لیڈر ہے جو امن کی بات کر سکتا ہے، جو پاکستان اپنے ملک کی خودداری کی بات کر سکتا ہے، وہ ہے مرد مجاہد اور امت مسلمہ کا لیڈر عمران خان صاحب۔ ظاہر ہے کہ پارٹی لیڈرشپ میں اتفاق نہیں ہے، اور دوسری طرف جو عدالتیں ہیں وہ بھی ڈیل دے رہی ہے ورکر سے۔ جس طرح میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، درخواست ہے کہ کبھی کسی گروپ کا حصہ نہ بنے۔ خان کی رہائی کے لیے جو ہمارا ایک آئینی حق ہے، ہم نے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے مضبوط، منظم اور ایک صف میں ہونا ہے۔ ہم ایک صف میں ہوں گے۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں، خان صاحب کو پارٹی کے اندر یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں درخواست کرتا ہوں جو لوگ اپنے ذات کے لیے پارٹی کے اندر سیاست کر رہے ہیں وہ اس وقت یہ سیاست نہ کرے۔ یہ جو وقت ہے یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہے اور یکجہتی کے لیے۔ آخر میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کامیاب و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔